اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی قرأت میں ہونے والی عمومی غلطیوں کی اصلاح کے لیے سفیران ہدایت کی جانب سے ایک شارٹ کورس بنام نماز کی قرأت سیکھیں کے ساتھ غلام رسول ولایتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان حروف کی طرف جن میں عمومی طور پر غلطی کا امکان رہتا ہے۔ تو ہمارے پاس حروف ہیں حرف خا اور غین۔ تو غین اور خا کا مخرج ہے زبان کی جو آخری جڑ ہے، زبان کی جڑ اور منہ کے اندر ایک لٹکتا ہوا گوشت ہے جس سے چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں اور کوا بھی کہتے ہیں۔ کوا اور زبان کی جڑ جب ملتے ہیں تو غین ادا ہوتا ہے اور ہوا پھیپھڑوں سے نکلتی ہے، نکل کے یہ دونوں ٹچ ہو جاتے ہیں، غین غین خا خا۔ ہوا بھی جاری رہتی ہے، غین میں بھی ہوا جاری رہتی ہے اور خا میں بھی ہوا جاری رہتی ہے۔ جس طرح پہلے عین اور خا میں ہوا جاری رہتی تھی، ان دونوں میں بھی ہوا جاری رہتی ہے اور یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ جس طرح منہ میں جب ہم پانی ڈال کے غرغرہ کرتے ہیں تو یہی ہے غین۔ تو اشتباہ کہاں ہوتا ہے؟ اشتباہ وہاں ہوتا ہے جب ہم غین کو گین پڑھتے ہیں، گاف سے، اردو کا حرف ہے گاف، غین کو گین پڑھتے ہیں تو یہ اشتباہ ہو جاتا ہے اور اس سے معنی بھی غلط ہو جاتا ہے، یوں نماز ہماری باطل ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں جو مثال ہے غیر المغضوب، غیر بالکل اوپر سے، غیر المغضوب، غیر المغضوب، غیر یہ غلط ہے، غیر غیر جب حرف غین پر زبر آتا ہے اور پیش آتا ہے تو آواز اور زیادہ بولڈ ہو جاتی ہے، منہ میں آواز بھر جاتی ہے، لیکن جب زیر آتی ہے تو آواز جو ہے چھوٹی ہو جاتی ہے، غ غ غ غ غیر غیر المغضوب، مغضوب قوف سے ادا کرتے ہیں یہ غلط ہے، اسی طرح کاف سے ادا کریں یہ غلط ہے، مغضوب مغضوب مغضوب، یہاں ہوا جاری رہنا لازمی ہے، مغضوب غیر۔ اسی طرح دوسرا حرف ہے خا، خا، خا کا مخرج بالکل غین کا ہی مخرج ہے۔ خا پر بھی جب زبر اور پیش آتے ہیں تو آواز بولڈ ہو جاتی ہے اور منہ میں بھر جاتی ہے، لیکن جب زیر آئے تو آواز چھوٹی ہو جاتی ہے، خ خ خ خ خو، جیسے کہ وفی الآخرۃ، وفی الآخرۃ خ۔ اسی طرح خیر العمل، خیر العمل، خیر العمل خ۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو سنیں گے، غور کریں گے، پریکٹس کریں گے اور مشق کریں گے تو ایک اور درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔